پیغمبر کو پتا ہے 14 صدیاں آنے کے بعد ملا کیا کرے گا، خبر ہے اس بات کی کہ یہ کس طرح شان علوی کو نہیں، تم شان علی کو نہیں گھٹا رہے ہو، شان مصطفیٰ کو گھٹا رہے ہو۔ اس وجہ سے کہ تمہیں کیا خبر ہے کس معنی میں تم سمجھتے ہو من کن تو مولا ہو، کہتے ہیں مولا کا مطلب تو جو ہے غلام بھی ہوتے ہیں۔ یہی تمہارا دماغ ہے، یہی تمہاری ظرفیت ہے، یہی تمہارا شان رسالت ہے۔ تو مولا کا مطلب تو غلام ہے، مولا کا مطلب تو اس کو تو 27 معنی ہوا کرتے ہیں۔ مولا کا مطلب پیغمبر نے یہ بتا دیا ہے، یہ نہیں، یہ تمہاری ظرفیت ہے۔ اگر مولا کو بمانے پیغمبر کو اگر سمجھتے ہو دوست تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ مجھے دیکھو، دوسرے نمبر پہ نا علی ابن ابی طالب کا دوسرا نمبر ہے، پیغمبر کے بعد کا نمبر ہے۔ فرما دیا من کن تو مولا ہو، یہی تو فخر ہے نا ملت تشیع کو، یہی تو فخر ہے نا ملت تشیع کو، یہی تو افتخار ہے ملت تشیع کو کہ پیغمبر کو بھی آقا اور مولا اور اقتدار اور صاحب شاہی اور مقتدر سمجھتے ہیں، علی کو بھی والی و وارث سمجھتے ہیں۔ ہم پیغمبر کو رہنما سمجھتے ہیں، علی کو پیشوا سمجھتے ہیں۔ تمہاری جو شان ہے، تمہاری جو ظرفیت، اسی کے مطابق تو تم نے سمجھنا ہے۔ تمہاری اگر شان رسالت یہ ہے، اب شان توحید تو ایسی ہوگی نا کہ وہ ٹانگ اپنی ڈالے گا، وہ کرسی پہ بیٹھ جائے گا، کرسی چر چر کرنے لگے گی، پھر کرسی بولنے لگے گی۔ ظاہر ہے کہ شان رسالت ایسی اور شان توحید وہ۔ لیکن آ جائے کہ انسان اگر صحیح معنوں میں اس نے سمجھنا ہے، بہت خوبصورت، میں کہتا ہوں کسی کے اور مورخ کی ضرورت نہیں ہے، کسی خطیب کی ضرورت نہیں ہے، خود گھر میں بیٹھ جائے اور غور کرے، ایک کونے میں بیٹھ جائے اور فقط یہ سوچے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ تم کس معنی میں پیغمبر کو مولا سمجھتے ہو؟ جس معنی میں پیغمبر مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے۔ کوئی نیا مفہوم نہیں ہے، وہی مفہوم ہے کہ جس معنی میں ہم اسی معنی میں سمجھتے ہیں۔ ہم پیغمبر کو جو مولا سمجھتے ہیں، پیشوا کے طور پر سمجھتے ہیں، مقتدا کے طور پر سمجھتے ہیں، رہنما کے طور پر سمجھتے ہیں، اولا بالتصرف کے طور پر سمجھتے ہیں، اور علی کو بھی سمجھتے ہیں، مولا سمجھتے ہیں، رہنما کی حیثیت سے، پیشوا کی حیثیت سے، مقتدا کی حیثیت سے سمجھتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے نا، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ اگر یہ فرق سمجھ آ گیا، اگر یہ فرق سمجھ آ گیا تو بہت سارے فرق سمجھ آ جائیں گے، بہت سارے فرق سمجھ آ جائیں گے۔ یہی چیز ہے نا کہ جسے کھول دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، ہدایت ٹی وی کے ذریعے کھولا گیا ہے، اور یہ بات بتا دی گئی ہے۔ وَأَغْلَقَ بَابَ مولا کا وہ خطبہ، مولا کی وہ دعا، فرماتے ہیں وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَّةِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور اس نے ساری دنیا کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اہل بیت کا کوئی فرد کسی کے در پہ گیا ہو سوالی بن کر؟ ہر ایک نے بھیک ان سے مانگی ہے، یہ عطا کرنے والے ہیں، دشمن ہے تو اسے بھی عطا کرتے ہیں۔ لولا کس نے نہیں کہا؟ کس نے نہیں کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ سب نے کہا۔ کسی نے کہا اگر 2 سال نہ میں پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اور کسی نے 70 مرتبہ کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ علی اور اولاد علی وہ ہے، اہل بیت وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اللہ کے فیض سے، اللہ کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ فرماتے سلونی عن کتاب اللہ
تم مجھ سے پوچھو کتاب خدا کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، یہ آیت دن میں نازل ہوئی، یہ آیت رات میں نازل ہوئی۔ اس وجہ سے کہ میں پیغمبر کے ساتھ اس طرح چلا کرتا تھا کہ جس طرح ناقاب کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا کرتا ہے۔ جس کے دل میں محبت علی کا گھر ہے، دونوں بازو بلند کر کے مل کے نعرہ اس لیے کہ اللہ نے بند کر دیے ہیں سارے دروازے۔ وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَّةِ إِلَّا إِلَيْهِ، اس نے ساری دنیا کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ آج تک کسی میں بھی یہ جرأت نہیں ہوئی، کسی میں بھی۔ کون سا ایسا میدان ہے علمی کہ جس کے شاہکار اہل بیت نہ ہو؟ کون سا میدان ہے معرفت کا؟ میں کہتا ہوں انسان آ جائے، اب ٹائم نہیں ہے، میں ورنہ آپ کو مولا کا وہ خطبہ کہ جو نہج البلاغہ کا شاہکار ہے وہ بھی سناتا، کہ وہ دیکھیں نا، یہ علی بیٹے نے یہ تعریف کی ہے اللہ کی، اور علی کے جو جد ہیں انہوں نے کیا تعریف کی ہے توحید کی۔ توحید کے سلیقے سیکھنے ہیں تو اہل بیت کے پاس آئے، شان رسالت سیکھنی ہے تو اہل بیت کے پاس آئے، اللہ کی ربوبیت کو سیکھنا ہے تو اہل بیت کے پاس آئے، ولایت اور امامت کسی نے سیکھنی ہے تو اہل بیت کے پاس آئے۔ ان کے علاوہ در کہتے ہیں کہ ہمیشہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ بابا اس کے علاوہ کوئی اور در ہوتا تو ہم کیوں نہ بات کرتے؟ کچھ اگر کوئی اور در ہوتا، اللہ نے تعارف کرایا نا، اللہ نے تعارف کرایا اس گھر کا، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہر ایک انسان کمال چاہتا ہے، کرار کی طرف جاتا ہے پر راہر کی طرف تھوڑا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہر ایک انسان کمال چاہتا ہے، کمال کی طرف ایک انسان جاتا ہے، نقص کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ ہر کمال کا مرکز ہے اہل بیت، ہر تکامل کا مرکز ہے اہل بیت، ہر علوم کا مرکز ہے اہل بیت، ہر فنون کا مرکز ہے اہل بیت۔ لہٰذا ان کے پاس نہیں جائے تو کہاں سے جائے ایک انسان؟ یہ در وہی ہے۔ ہاں البتہ جو شخص اپنے محور سے ہٹ جاتا ہے نا، محور سے، تو پھر وہ در بدر ہی ہوتا ہے۔ جب گاڑی ان بیلنس ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹکرا ہی کے رہتی ہے۔ پھر اب جو دین ان بیلنس ہو جائے، وہ دین کا جو ان بیلنس ہو چکا ہے، اس دین سے کبھی نجات نہیں مل سکتی ہے۔ نجات کے لیے واحد ہے، اور یہ بات بھی بتا دی گئی ہے، ایک دین نہیں کئی تین دین بنیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس دین کے، اس اسلام کے کئی صورتیں بنا دیں گے۔ میں نہیں کہتا نا، پیغمبر فرما رہے ہیں نا، فرمایا کہ میرے بعد یہ جو دین ہے، اسلام ہے، اس کے جو ہے نا وہ 73 اسلام بن جائیں گے۔ کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، فقط ایک رہے گا، ایک ہوگا کہ جو ناجی ہے فرقہ، جو مین سٹریم ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو سواد اعظم ہے، وہ ایک ہی ہوگا۔ صاحب نے کہا، اب ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ اتنے بازار لگا ہوا ہے فرقوں کا بازار لگا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں سے چیز لینی ہے، اب کس طرح پتہ چلے؟ ہر ایک نے بورڈ لگائے ہوئے اسلام کا، کیسے پتہ چلے کہ یہ بورڈ جینوئن ہے یا جیلی ہے؟ چونکہ پورا اب 73 میں سے ایک کو تلاش کرنا ہے، سب کو سب، باقی سب کو ریفیوز، ریجیکٹ، ایک کو لینا ہے۔ وہ اتنا بازار ہے، جب مذاہب لگ جائے، جب فرقوں کا ایک بازار لگ جائے، اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا رسول اللہ کچھ ترکیب بتا کے جائیے۔
ایسا نہ ہو کہ ہم ان فرقوں کے چکروں میں پڑ جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. ایک ایک کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, 73 کو کیسے پڑھیں گے؟ لہٰذا کچھ ایسا سکیل بتائیں, کچھ ایسا میزان بتائیں, کچھ ایسا معیار بتائیں کہ جسے ہم دیکھتی ہی جائیں آپ کا دین سمجھ آ جائے. یہ جو ایک اسلام کے 73 فرقے 73 اسلام بننے جا رہے ہیں, کچھ ایسا ترکیب بتا کے جائیں. یا رسول اللہ, آپ کی منت کر رہے ہیں, سماجت کر رہے ہیں, آپ کچھ حوصلہ افزائی فرمائیں, کچھ ایسی ترکیب, ایسی ٹیکٹکس بتا کے جائیں کہ جس کے ذریعے ہم فوراً سمجھ جائیں. فرماتے ہیں اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, ہم تو ہمیشہ مشکل کشا رہے ہیں, ہمیشہ سے مشکلوں کو حل کرتے آئے ہیں, تمہاری یہ مشکل جو ہے نا یہ بھی حل ہو جائے گی. ہاں یا رسول اللہ, وہ کون سی مشکل کس طرح حل ہو جائے گی؟ فرمایا کہ ایک یہ اسلام کے نا کئی قسم کے بورڈ بن جائیں گے, ایک ہی کئی قسم کے جو فرقے ہیں 73 فرقے. فرمایا یاد رکھنا, مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف غرق وہوا. فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے, جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی, جس نے اسے تخلف کیا وہ غرقاب ہو گیا. بتا تو دیا ہے نا, رستہ تو بتا دیا. آپ ایک انسان ویسے خواہ مخواہ کی آنکھیں بند کر لے, کبوتر آنکھیں بند کر لے تو اسی طرح بچہ رہے گا. اس کی آنکھیں بند کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے, کچھ فائدہ نہیں ہے. نہیں جی وہاں بھی ہمیں بعض اوقات فون کرتے ہیں, وہ بھی اچھی باتیں کر رہے تھے, آپ بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن دیکھو نجات کدھر ہے, اسباب کدھر ہیں, وسائل کدھر ہیں. اگر صحیح معنوں میں فرق پتہ چلنا ہے, پیتل اور سونے کا شکل دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے, لیکن جوہری کے پاس ہی جا کر ملا کرتا ہے نا اصل کیا ہے اور جعلی کیا ہے, نقل کیا ہے. یہی چیز ہے پیغمبر نے بتا دیا. فرمایا اسی لیے 2 چیزیں بتائیں بڑی مہم ہیں. ایک چیز یہ بتا دی سَتَكُونُ فِتْنَةٌ مِّن بَعْدِي, دیکھو میرے بعد جو ہے نا فتنوں کی آگ بھڑک جائے گی. بہت سارے فتنے, بہت سارے فرقے, بہت سارے متعصب, بہت سارے جعلی لوگ یہ آ جائیں گے, مختلف قسم کی ٹائٹلنگ کریں گے, مختلف قسم کے بورڈ لگائیں گے. فرمایا کہ جب مختلف قسم کی ظلمتیں چھا جائیں تو تمہیں قرآن کے سائے میں آ جانا ہے. قرآن کے سائے میں آ جاؤ, قرآن کے سائے میں آ جاؤ. اس وجہ سے کہ اہلی کا موالی ہمیشہ قرآن فہم ہوا کرتا ہے. فقط قرآن خوانی نہیں کرنی ہے, قرآن فہمی بھی کرنی ہے. قرآن کو سمجھنا ہے, رٹا نہیں لگا ہے, رٹا لگا کر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, لیکن قرآن کو سمجھنا زیادہ مہم ہے. افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, یہ قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ فکر؟ اس وجہ سے کہ قرآن فہمی, قرآن کی شناخت یہ بہت مہم چیز ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن, گرا گشا ہے نہ رازے نہ صاحب کشاف. اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح معنوں میں قرآن ایک طریقہ اور ایک ترکیب جو بتا دی, فرمایا کہ جب مختلف قسم کی ظلمتیں, مختلف قسم کے اندھیرے چھا جائیں, جہالت کا اندھیرا, تعصب کا اندھیرا, مختلف قسم کے فتنوں کا اندھیرا جب آ جائے تو تمہیں قرآن کے سائے میں آ جانا. قرآن تمہیں ہدایت دے گا. دوسرا کیا ہے؟ فرمایا ستکون فتنۃ من بعدی, میرے بعد فتنوں کی آگ بھڑکے گی. ان فتنوں کی آگ میں فالزم علی ابن ابی طالب, ان فتنوں کی آگ میں علی کے دامن کو تھامے رکھنا تمہیں فتنوں سے نجات دلائے گا. وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ, دنیا ساری کے دروازے بند کر دیے اس نے, فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا. اب آ گئی ہے منتہا عبودیت کی. فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدُهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ. پروردگار, کمال عجز اگر کسی نے دیکھنا ہے, کمال بندگی اگر کسی نے دیکھنی ہے, کمال عبدیت اگر کسی نے دیکھنی ہے,
منتہائے خضوع اگر کسی نے دیکھنا ہے، فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمَّتَا نُؤَدِّي شُكْرَهُ، فرماتے ہیں